نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن روح العالم ہے، روح السماوات والارضین ہے، کل کائنات کی روح قرآن شریف ہے۔ قرب قیامت میں دو کام بڑے عجیب ہو جائیں گے، خانہ کعبہ غائب ہو جائے گا اور دوسرا قرآن سے حروف اڑ جائیں گے اور خالی پیپر رہ جائیں گے۔ شہادت الاقوام۔ قرآن بے مثل ہے۔ نامور مورخ ڈاکٹر گبن لکھتا ہے، قرآن وحدانیت کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ ایک موحد فلسفی اگر مذہب قبول کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ غرض ساری کائنات میں قرآن کی نظیر نہیں مل سکتی۔ قرآن دیکھ کر عقل حیرت زدہ ہے۔ کونٹ ہنری دی کاسٹری اپنی کتاب الاسلام میں لکھتا ہے، قرآن دیکھ کر عقل حیرت میں آتی ہے کہ اس قسم کا بے عیب اور لاسانی کلام اس شخص کی زبان پر کیوں کر ادا ہو جو محض امی تھا۔ خدا اور بندوں کے حقوق۔ مسٹر مارماڈیو پگتال نو مسلم لکھتے ہیں، قرآن ہی کے قوانین نے حقوق اللہ اور حقوق العباد پوری طور پر بتائے ہیں اور اس کو یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ قرآن حکمت سے پر ہے۔ ایکس لیورزون فرانسیسی فلاسفر لکھتا ہے کہ قرآن ایک روشن اور پرحکمت کتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ایسے شخص پر نازل ہوا تھا جو سچا نبی تھا اور خدا نے اس کو بھیجا تھا۔ قرآن کی کایا پلٹ تاثیر۔ موسیو میڈیو فرانسیسی فاضل لکھتا ہے، اسلام کو جو لوگ وحشیانہ مذہب سمجھتے ہیں انہوں نے قرآن کی تعلیم کو نہیں دیکھا، جس کے اثر سے عرب جیسے غیر مہذب اور جاہل لوگوں کی معیوب عاداتوں کی کایا پلٹ گئی۔ قرآن امن کا ضامن ہے۔ موسیو کاسٹنکار نے اخبار شگاروں میں لکھا ہے، زمین سے اگر قرآن کی حکومت جاتی رہی تو دنیا میں امن و امان کبھی بھی قائم نہیں رہے گا، ہمیشہ قلعے، لڑائیاں، جھگڑے، قتل، خونریزیاں اور فسادات ہوتے رہیں گے۔ قرآن محافظ صحت ہے۔ ایک میگی بول نامور جرمن فاضل لکھتا ہے، قرآن نے طہارت اور پاک بازی کی ایسی تعلیم دی ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو جراثیمی امراض سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ موسیو اوجین کلاخل نامور فرانسیسی فاضل لکھتا ہے کہ قرآن مذہبی تعلیم اور اخلاق ہی کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اجتماعی اور سوشل احکام بھی موجود ہے جو انسانی زندگی کے لیے ہر حالت میں مفید ہے۔ پروفیسر کارلائل لکھتا ہے کہ قرآن میں خلوص اور سچائی کا وصف ہر پہلو سے موجود ہے، اور یہ بالکل سچ اور کلی حقیقت ہے کہ اگر خوبی پیدا کی جا سکتی ہے تو اس سے ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر گستاو لیبان نے اپنی کتاب تمدن عرب میں صفائی سے اس حیرت انگیزی کا اعتراف کیا ہے۔ ان کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، اس پیغمبر اسلام اس نبی امی کی بھی ایک حیرت انگیز سرگزشت ہے جس کی آواز نے ایک قوم ناہجار کو، جو اس وقت تک کسی ملک غیر کی زیر حکومت نہ آئی تھی، رام کیا اور اس درجے پر پہنچا دیا کہ اس نے عالم کی بڑی سلطنتوں کو زیر و زبر کر ڈالا، اور اس وقت بھی وہی نبی امی اپنے قبر کے اندر سے لاکھوں کروڑوں بندگان خدا کو کلمہ اسلام پر قائم رکھے ہوئے ہیں۔ مسٹر ڈوڈل، جس نے قرآن مجید کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا ہے، لکھتا ہے کہ جتنا بھی ہم اس کتاب یعنی قرآن کو الٹ پلٹ کر دیکھیں، اسی قدر پہلے مطالعہ میں اس کی نامرغوبی نئے پہلو سے اپنا رنگ جماتی ہے، لیکن فوراً ہمیں مسخر کر لیتی ہے، متحیر بناتی ہے
اور آخر میں ہم سے تعظیم کرا کر چھوڑتی ہے۔ اس کا طرز بیان باعتبار اس کے مضامین و اغراض کے عفیف، عالیشان اور تحدید آمیز ہے، اور جا بجا اس کے مضامین سخن کی غایت رفعت تک پہنچ جاتے ہیں۔ غرض یہ کتاب ہر زمانہ میں اپنا پرزور اثر دکھاتی رہے گی۔ مصر کے مشہور مصنف احمد فتحی بگزاغلول نے 1898 میں مسٹر کونٹ ہنری کی کتاب الاسلام کا ترجمہ عربی میں شائع کیا تھا۔ اصل کتاب فرینچ زبان میں تھی۔ اس میں مسٹر کونٹ نے قرآن کے متعلق اپنے اثرات، اپنے تاثرات ان الفاظ میں ظاہر کیے تھے۔ عقل حیران ہے کہ اس قسم کا کلام ایسے شخص کی زبان پر کیوں کر ادا ہو جو محض امی تھا۔ تمام مشرق نے اقرار کر لیا ہے کہ بنی نوع انسان لفظاً و معناً ہر لحاظ سے اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ یہ وہی کلام ہے جس کے بلند انشاء پردازی نے عمر ابن خطاب کو مطمئن کر دیا، ان کو خدا کا معترف ہونا پڑا۔ یہ وہی کلام ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق اس کے جملے جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پڑھے تھے تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے اور بشپ ہی چلا اٹھا کہ یہ کلام اس سرچشمہ سے نکلا ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نکلا تھا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جلد 16 صفحہ نمبر 599 میں لکھتا ہے کہ قرآن کے مختلف حصص مطالب ایک دوسرے سے بالکل متفاوت ہیں۔ بہت سی آیات دینی و اخلاقی خیالات پر مشتمل ہیں۔ مظاہر قدرت، تاریخ، الہامات، انبیاء کے ذریعہ اس میں خدا کی عظمت، مہربانی اور صداقت کی یاد دلائی گئی ہے۔ بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ خدا کو واحد قادر مطلق ظاہر کیا گیا ہے۔ بت پرستی اور مخلوق پرستی کو بلا لحاظ ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کی نسبت یہ بالکل بجا کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر کی موجودہ کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ انگلستان کے نامور ڈاکٹر گبن اپنے مشہور تصنیف سلطنت روما کا انحطاط و زوال میں لکھتا ہے کہ جلد 5 باب 50 میں لکھتا ہے، قرآن کی نسبت بحر اٹلانٹک سے لے کر دریائے گنگا تک نے مان لیا ہے کہ یہ قرآن پارلیمنٹ کی روح ہے، قانونی اساسی ہے، اور صرف اصولی مذہب ہی کے لیے نہیں بلکہ احکامی تعزیرات کے لیے اور قوانین کے لیے بھی ہے جن پر نظام کا مدار ہے، جن سے نوع انسانی کی زندگی وابستہ ہے، جن کو حیات انسانی کی ترتیب و تنسیق سے گہرا تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب پر حاوی ہے اور حاوی رہے گی۔ یہ شریعت ایسے دانش مندہ اصول اور اس قسم کا قانونی انداز پر مرتب ہوئی ہے کہ سارے جہان میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔